بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ کتاب تعارف۔ کراچی، پاکستان کے ممتاز شاعر، ادیب و افسانہ نگار محترم ابن عظیم فاطمی کی تصنیف تعارف تبصروں اور تجزیوں پر مشتمل تشبیب۔ صنعت توشیح چورخی اور چہار روخی میں 400 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں 62 شاعروں اور ادیبوں پر لکھے گئے ان کے کالم شامل ہیں، جن میں مجھ گل بخشالوی کی کہانیوں پر مشتمل مجموعہ جو ہم پہ گزری پر بھی تعارف، تجزیہ و تحسین شامل ہے۔ اے خیام ابن عظیم فاطمی کی شخصیت اور فن پر لکھتے ہیں، ایک نئی روایت کی داغ بیل ڈالتی ہوئی کتاب تشبیب۔ اے خیام لکھتے ہیں، ابن عظیم فاطمی شاعر ہیں، افسانہ نویس ہیں، مبصر ہیں اور نظامت کار ہیں۔ ان خصوصیات میں وہ بطور شاعر زیادہ نمایاں ہیں کہ ایک شعری مجموعہ سلگتی مسافتیں منصہ شہود پر آ چکے ہیں، اور ایسے کئی مجموعے ترتیب پا کر اشاعت کے منتظر ہیں۔ ابن عظیم فاطمی کے نزدیک شاعری کی روایت بہت اہمیت رکھتی ہے، جس میں تازہ کاری بھی ہے اور فنی پختگی بھی۔ روایت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ ابن عظیم فاطمی مہارت کے حصول میں سرگرداں رہیں۔ انہوں نے فنی رموز کو سمجھنے اور ان پر ارتکاز کی کوشش کی ہے، اور ایک ایسے صنف کی طرف بھرپور توجہ دی ہے جو عمومی نہیں اور فنی مہارت کی متقاضی ہے۔ میری مراد صنعت توشیح سے ہے۔ یہ صنعت توشیح کئی پابندیوں کا تقاضا کرتی ہے۔ ابن عظیم فاطمی نے کتابوں کے نام کو ہی نہیں مد نظر رکھا، بلکہ کتابوں کے متن، ان کے خصوصی پہلوؤں، عنوانات، مزاج، تبصرے و تحسین پر بھی نظر ڈالی۔ اس میں انہوں نے خود کو مزید پابند اس طرح کیا کہ اسے چہار رخی بنا دیا، اور اس طرح ایک نئی روایت کی بنیاد ڈال دی۔ اس کتاب میں انہوں نے ہم عصروں کی کتابوں پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ادب کے ان اکابرین کو بھی اس میں شامل کیا جن کے نام تاریخ ادب میں ہمیشہ جلی حروف سے لکھے جائیں گے۔ ابن عظیم فاطمی کی یہ کتاب تشبیب کئی جہتوں میں حیرت انگیز بھی ہے اور فنی مہارت سے ایک تاریخ رقم کرتی ہوئی کتاب بھی ہے۔ صفحہ نمبر 384 پر ابن عظیم فاطمی لکھتے ہیں، گل بخشالوی کی جو ہم پہ گزری کے نام۔ گل بخشالوی سے میرا تعلق 1983-84 سے کسی نہ کسی حوالے سے رہا، آج تک الحمدللہ قائم ہے۔ یہ صنعت توشیح ان کی کہانیوں کے مجموعے جو ہم پہ گزری کے حوالے سے پیش کروں گا۔ آپ کے حوالے سے تحقیقی مقالہ برائے ایم فل اردو گل بخشالوی کی ادبی خدمات کے عنوان سے 2017 میں شائع ہوا۔ اس مجموعہ یعنی جو ہم پہ گزری 128 صفحات پر مشتمل میں 27 کہانیاں افسانے شامل ہیں۔
انتصاب آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہے. کہتے ہیں روپ میں آفتاب ہوتے ہیں، بیٹے گلشن گلاب ہوتے ہیں، بیٹی ہوتی ہے لاڈلی لیکن بیٹے بھی لاجواب ہوتے ہیں. ابتدائیہ میں آپ نے بہت خوبصورتی سے تمام واقعات کو قلم بند کیا. آخری پیراگراف میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم پہ گزری دہشت گردی اور معاشرتی زندگی کے طواف میں میری خیالی کہانیاں ہیں. جو میں نے محسوس کیا، اسے سوچا اور کہانی کے رنگ میں ڈال دیا. میں نے لفاظی کی اور نہ میرے پاس لفاظی کے رنگ ہیں. مادری زبان پشتو ہے، پشتو میں سوچتا ہوں، اردو میں لکھ لیا کرتا ہوں. میں اپنی کہانیوں میں کہاں تک کامیاب ہوں یہ تو پڑھنے والے ہی جانتے ہیں. یہ تعارف تھا جناب ابن عظیم فاطمی کی تصنیف تشبیب کا. ناظرین، میرے پاس دوسری کتاب ہے خیبر پختونخوا، بنوں کے ڈاکٹر عمر قیاس قائل کا پہلا شعری مجموعہ محبت عام کرنا چاہتا ہوں. موسم اشاعت ہے فروری 2021. فروری 2021 کی اس اشاعت میں ڈاکٹر عمر قیاس قائل اور ان کی شاعری سے محبت کرنے والے ادب دوستوں نے ڈاکٹر عمر قیاس قائل کی شاعری اور شخصیت پر جو لکھا بہت ہی خوب لکھا. اظہار خیال لکھنے والے آسمان ادب کے دمکتے ستاروں میں ناصر علی سید، رونق حیات، سید اعتبار ساجد، ڈاکٹر طارق ہاشمی، ڈاکٹر اسحاق وردگ، محسن اعظم ملی آبادی، محمد جان عاطف، ڈاکٹر شوکت محمود، عزیز اعجاز، شجاعت علی راہی، پروفیسر انور بابر، پروفیسر نوید اقبال، ڈاکٹر محمد افتخار شفیع اور ڈاکٹر اعجاز اللہ شامل ہیں. ناظرین، میری ایک غزل کا مطلع ہے چلو ایک کام کرتے ہیں، محبت عام کرتے ہیں. اور ڈاکٹر عمر قیاس قائل کہتے ہیں میں نفرت کو خیال خام کرنا چاہتا ہوں. میں نفرت کو خیال خام کرنا چاہتا ہوں، محبت کو جہاں میں عام کرنا چاہتا ہوں. کوئی مانے نہ مانے یہ تہیا کر لیا ہے، میں اپنے آپ کو نیلام کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر قیاس قائل اپنی بات میں لکھتے ہیں ہر انسان اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے. مصور اپنے خیالات کو تصویر میں منتقل کرے کے اپنے جذبات کی عکاسی کرتا ہے. سنگ تراش پتھر کو زبان بخشتا ہے، نقاش اپنے حسین و جمیل نقوش سے اپنے احساسات واضح کرتا ہے. اسی طرح ایک معمار اپنے دنوں کی تپش، شبوں کے گداز روح کی لرزشوں اور دلوں کی دھڑکنوں کو سنگ و خشت میں منتقل کرتا ہے. سنگ تراشی
مصوری اور معماری دل بیقرار کے ترجمان ہیں، مگر فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں مکمل اور جامع اظہار نہیں، دلی خیالات کا بہترین اظہار شاعری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ شاعری زندگی کی تفسیر ہے، اور اس تفسیر یا ترجمانی میں شعریت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس میں تخیل اور جذبات دونوں موجود ہوں۔ موزون الفاظ میں حقائق کی تصویر کشی کو شاعری کہتے ہیں۔ شاعری کے حوالے سے ڈاکٹر عمر کیال کے فلسفے سے متعلق ناصر علی سید لکھتے ہیں، کل کے عمر کے برعکس آج کے عمر کی زنبیل میں ایسے اجلے اشعار کی کمی نہیں جن کو پڑھ کر یقین آ جاتا ہے کہ عمر کائل اگر یہ کہتا ہے کہ محبت عام کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک کہتا ہے، آئیے اس کے اس تجربے کی چھاؤں میں انضباط و علم کی کچھ گھڑیاں ہم بھی بتا لیں۔ ناظرین، دو کتابوں پر تبصرہ آپ کے حضور پیش کیا۔ اگر آپ کو میرا یہ سلسلہ پسند آئے تو بس اتنی گزارش ہے کہ قلم قافلہ ادبی چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی بجائیں، دوستوں تک میرا پیغام پہنچائیں۔ آپ ادب دوستوں سے صرف اتنا ہی سوال ہے کہ جب میں آپ دوستوں کو کسی انتخاب کے لیے اپنے کلام کی درخواست کرتا ہوں تو انتظار مت کرائیے گا، اشتہار پڑھتے ہی اپنا قلم قافلہ کو ارسال کر دیجیے گا، اس لیے کہ قلم قافلہ کے زیر اہتمام شاعری انتخاب کا مقصد آج کے ادب کو کل کے لیے محفوظ کرنا ہے، اور میں عام طور پر بتاتا ہوں کہ قلم قافلہ فرد واحد گل بخشالوی ہے۔ آپ دوست میرے ہم سفر ہیں، میں کسی ادارے یا کسی فرد واحد کے تعاون کا مرہون منت نہیں، تمام تر اخراجات میری جیب سے ہوتے ہیں، اس لیے جب کتاب شائع ہو اور آپ کو اشاعت کا پیغام ملے تو پاکستان بھر میں آپ جہاں بھی ہیں رابطہ کریں، کتاب آپ کو اعزازی ارسال کر دی جائے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، خدا حافظ، کل ملیں گے۔